اس دیش کے غدار ہو، اس لیے تم اتہاس کو مٹانے چلے ہو، کہیں نام مٹاتے ہو، کہیں نام ہٹاتے ہو۔ ارے ہم تو نام لکھنے والے ہیں، لکھا ہے، لکھتے رہیں گے، مرتے دم تک اتہاس لکھیں گے اور اس ملک کا سر اونچا کریں گے۔ ہم وفادار ہیں، تمہارے غدار کہنے سے ہم غدار نہیں ہو سکتے۔ غداری یہ ہے کہ اس کے آئین کو برباد کیا جائے، اس کے دستور کو برباد کیا جائے، اس کی تاریخ کو مٹایا جائے، اس کے اتہاس کو مٹایا جائے، اور اس دیش کو آزادی کا جو ہے شربت پلانے والا، آزادی کا امرت پلانے والوں کو آج تم ملک کا دشمن قرار دیتے ہو۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کر دیا میں نے، اقرا بسم ربک۔ اب آئیے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا، بغیر پڑھا لکھا، جو پڑھنا جانتا ہے وہ، جو پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء اکرام، میں اردو سہل نہیں بول رہا ہوں، آسان بول رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا نا؟ سہل نہیں بول رہا ہوں، آسان بول رہا ہوں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو جہاں نہیں سمجھ میں آئے گا بولیے گا، پھر بنگلہ میں آ جائیں گے۔ کہ پڑھا لکھا اور بغیر پڑھا لکھا دونوں برابر نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کا کہنا ہے، اور قرآن جو کہتا ہے وہی حق اور سچ ہے، وہی سچ ہے۔ کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا آپ کو سمجھائیں، آپ سمجھ جائیے گا۔ ایک پڑھا لکھا آدمی کا جینے کا انداز اور ایک بغیر پڑھا لکھا آدمی کا جینے کا انداز میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے سماج میں ہوتا ہے نا، چاہے جو پڑھا ہو، ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آدمی جب برابر نہیں ہو سکتا ہے تو پڑھا لکھا جو آدمی ہوگا، اس کا تہذیب، اس کا کلچر، اس کا سماج، اس کا معاشرہ، اس کا جینے کا انداز، اس کا جیون اچھا ہوگا کہ نہیں اچھا ہوگا بغیر پڑھا لکھا سے؟ ضرور اچھا۔ اس کے پاس بولنے کا طریقہ ہوگا، اس کے پاس کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ہوگا۔ آپ اس پہ مت جائیے کہ جو پیسہ کماتا ہے وہ بھی جو ہے بہت اچھا جیتا ہے، وہ اچھا جینا نہیں ہے۔ اچھی زندگی وہ ہے جو رب کی مرضی پہ گزرے، اور اچھی زندگی وہ ہے جس کو جینے کا، جیون کا سلیقہ آتا ہو، ڈھنگ اور طریقہ آتا ہو۔ تو قرآن نے کہا کہ پڑھا لکھا اور بغیر پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر پڑھا لکھا آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کمزور ہے، وہ بے طریقہ ہے، وہ بے سلیقہ ہے، وہ بے ڈھنگا ہے، اور پڑھا لکھا آدمی طریقے دار ہے، سلیقے دار ہے، اس کو جس کے زندگی گزارنے کا، جیون گزارنے کا اس کو طریقہ معلوم ہے۔ اور نہیں معلوم ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک پڑھے لکھے آدمی نے ایک غلطی کی، تھوڑی سی بات لے لیجئے، کسی بغیر پڑھا لکھا آدمی سے لڑ گیا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ تو پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ تو جاہل تھا، اس نے گالی دے دیا، تم تو پڑھے لکھے تھے، تم تو سمجھدار تھے، تم نے گالی کاہے دیا؟ بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو؟ فوراً اسی سماج میں، اسی معاشرے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی کو یہ جیون اچھا نہیں لگتا، یہ جیون اسی کے لیے ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو پڑھا لکھا اس کو جیون اچھا نہیں لگتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھا لکھا ہی جیون ہے اور اسی کو زندگی کہتے ہیں، بغیر پڑھے لکھے کی زندگی کو زندگی نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ موت سے بدتر زندگی۔ اور آئیے تھوڑا سا تفسیر کرنے نہیں، ہم نے تو وقت ختم کرنے بولے تھے 10 بجے آپ لوگ نا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ تھوڑی سے وقت لے رہے، تھوڑا سا ٹائم۔ جس وقت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت آسمان پر ایک عجیب طرح کا معاملہ پیش آیا، اور یہاں سے کئی سبق ملتا ہے، وہ سبق دیتے ہوئے بات مکمل کرتا ہوں۔
ایک بات تو یہ ہے کہ فرشتوں سے اللہ رب العزت نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ اس سے پہلے، اچھا اس کا ترجمہ کر دیں، پھر اس سے سبق ملتا ہے وہ کہا کہ فرشتوں نے کہا کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ قالوا اتجعل فیہا من یسفک الدماء، یہ قوم جب آپ جس مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں زمین پر فساد مچائے گی، آپس میں قریزی کرے گی، آپس میں لڑے گی بھڑے گی۔ آج حال دیکھ لیجئے ہمارا کیا ہے، پڑوسی پڑوسی سے خوش نہیں ہے، بھائی بھائی میں بات نہیں ہے، بھائی بہن میں بات نہیں ہے، اور اب تو ایک ایسی بیماری چل پڑی کہ بھائی بہنوں کو باپ کی جائیداد میں، ماں کی جائیداد میں حصہ بھی نہیں دینا چاہتا، کہا خوش دلی سے دے دو، کیس مقدمہ کر کے بھی نہیں دیتا ہے، اور کہتا ہم مسلمان ہیں، اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ ارے حق مارنے والے کی دعا، بےمان کی دعا کیسے اللہ قبول کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جس بھائی نے اپنی بہن کا حق مار رکھا ہے، جس پڑوسی نے اپنے پڑوسی کا حق مار رکھا ہے، جس جو ہے طاقتور نے اپنے کمزور کو ستا رکھا ہے، اس پر ظلم کر رکھا ہے، اس کو دبا رکھا ہے، اگر ایک بتا ایک مالی زمین بھی اس کی مار رکھا ہے تو وہ بےمان ہے، اور ایسے بےمان کی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتی ہے، چاہے تم زمین پر ناک رگڑ کے مر جاؤ، اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک آپ اس حقدار کو اس کا حق نہ دے۔ کہتے اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، ظالم حکومتوں کو مسلط کر دیا ہے۔ ارے ہم دعا کے قبول کروانے کے لائق ہیں بھی؟ جو دعا کے قبول ہونے کی شرطیں ہیں، ہم نے ان شرطوں کو جو قانون اللہ نے بنایا ہے، دعا قبول ہونے کا جو کرائٹیریا ہے، اس پر ہم اتر رہے ہیں۔ اگر ہم اتر رہے ہیں تو قبول نہیں ہوگی، کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ قبول ہوگی، ابھی ہو، 2 دن بعد ہو، 4 دن بعد ہو، یا پھر مرنے کے بعد ذخیرہ مل جائے، وہ ملے گا ہی، لیکن جب اس کرائٹیریا میں ہم آئیں گے ہی نہیں، خود کو دعا کے قبول کروانے کے لائق ہی نہیں رکھا ہے، تو پھر کیسے اللہ سے امید رکھو کہ اللہ وہ دعا قبول کر لے؟ مال مار رکھے ہو بہن کا، مال مار رکھے ہو پڑوسی کا، ظالم بن کر اپنے سے چھوٹے والوں کو، اپنے سے نیچے والوں کو دبا رکھا ہے، اور کہتا ہے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے، ایک ممکن ہی نہیں۔ تو کہا کہ فساد برپا کرے گا، آپس میں خوریزی کرے گا۔ آج ہمارا نوجوان کا حال کیا ہے؟ حال کیا ہے؟ ہنسی مذاق بھی وہ کرے گا نا، مذاق بھی کرے گا تو منہ کا کٹورا گالی سے کھولے گا، ہے کہ نہیں سچائی؟ اپنے منہ کو بھی پاک کیا، ناپاک کیا، اپنے دماغ کو بھی ناپاک کیا، اپنی سوچ کو بھی ناپاک کیا، اپنے من کو بھی گندا کیا، اور ایسے گندا من، ایسے پاپی زبان والے کی دعا کیسے اللہ قبول؟ نوجوانوں، تمہاری جوانی اللہ کے نزدیک بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس کی بڑی قیمت اللہ نے لگائی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ نوجوان کے آنسو اگر میرے پاس نکل آتے ہیں، وہ رو دیتا ہے کہ اللہ ہم تیرا گنہگار ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے، اس کے آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا اللہ اعلان کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ نوجوانوں، تمہاری عبادت اتنی قیمتی ہے کہ کہا اللہ نے کہ جوانی میں جو عبادت کرتا تھا وہ عشاء کی اگر 17 رکعت پوری پڑھتا تھا، لیکن جب بڑھاپے کو پہنچا، جس میں طاقت نہیں ہے، وہ 17 رکعت نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ 4 2 اور 3 میں جو ہے وہ پڑھتا ہے، 6 3 9 رکعت وہ صرف پڑھ پاتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تم کو تمہاری جوانی کی عبادت اللہ نے اتنا پسند کیا کہ کہا کہ اس بڑھاپے میں جب پڑھنے کے قابل نہیں ہو 17 رکعت 9 ہی پڑھتے ہو، لیکن ہم 17 رکعت کی ثواب دیں گے۔ اتنی قیمتی جوانی تمہاری اللہ کے نزدیک ہے، اور اپنی اس جوانی کو تم گالی دینے میں لگاتے ہو، ہنسی مذاق میں بھی جب تمہاری زبان کھلتی ہے تو سبحان اللہ اور الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے بجائے ماں کی بہن کی گالیاں دیتے ہو۔ قسم خدا کی تم یاد رکھنا کہ جس وقت تمہاری زبان ماں اور بہن کی گالی دے رہی ہوتی ہے، اگر اللہ کی گرفت اس وقت آ جائے تو تمہارے منہ میں کیڑے پڑ جائیں۔ اس سے ڈر نہیں لگتا ہے کہ جس
زبان کو اللہ نے قرآن کی عبادت کے لیے دیا تھا، جس زبان کو اللہ نے ذکر کے لیے دیا تھا، جس زبان کو اللہ نے حلال کھانے کے لیے دیا تھا، اس زبان کو اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے بڑے، اپنے چھوٹے، اپنے پڑوسی کو ماں اور بہن کی گالیاں دینے کے لیے استعمال کرتے ہو. کیا وہ اللہ زبان دینے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا اللہ وہ چھیننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے؟ وہ اللہ گونگا بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے؟ مت ادراؤ اپنی جوانیوں پر، مت ادراؤ اپنی طاقتوں پر، مت گھمنڈ کرو اپنے مال و دولت پر. یاد رکھنا جو خدا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ خدا لینے کی صلاحیت رکھتا ہے. لمحوں میں لے سکتا ہے، گونگا بنا سکتا ہے. اگر ان آنکھوں سے، جن آنکھوں سے اچھائی دیکھنے کے لیے کہا گیا تھا، جن آنکھوں کو اچھائی دیکھنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اگر ان آنکھوں سے برائیاں دیکھتے ہو، گناہ کے کاموں کو دیکھتے ہو، فلم اور سنیما دیکھتے ہو، تو وہ خدا ان آنکھوں کو کی بینائی اور اس کی روشنی چھیننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. نوجوانوں، بڑی قیمتی ہو تم، بڑی قیمتی سرمایہ ہو، بہترین پونجی ہو اس امت کی. خدا کی قسم اپنی جوانی کی حفاظت کرو، حفاظت کرو، اور اللہ کی اطاعت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو لگا دو. یہ دنیا کامیاب دنیا بھی اور آخرت بھی تمہارا ہو جائے گا. تم کو پتہ نہیں ہے کہ ابو جہل پیارے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا اس لیے کہ بھتیجا تھا، بھتیجا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، خون کا رشتہ ہے، بڑی محبت تھی اس کو. لیکن آپ کو بھتیجا تو مانا، محمد الرسول اللہ نہیں مانا، محمد الرسول اللہ نہیں مانا، کبھی محمد الرسول اللہ نہیں مانا. جہنم رسید ہوا اور ایک حبشہ سے کالا کلوٹھا غلام، موٹے ہونٹ والا، بظاہر بد شکل جو ہے وہ نوجوان اٹھتا ہے اور آ کے اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دیتا ہے اور سراپا نبی کے لیے بک جاتا ہے، ہر حکم کو اپنی زندگی میں ڈال لیتا ہے. تو پھر وہ بزدہ اور وہ خوشخبری سناتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال کیا بات ہے کہ جنت میں تیرے کھڑاون کی آواز سنتا ہوں. سبحان اللہ. نوجوانوں، حضرت بلال حبشی جیسا جگر پیدا کرو اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نبی کے قدموں میں خود کو ڈال دو. پھر دیکھنا اس جوانی کے مزے، قسم خدا کی اس جوانی کے وہ مزے ملیں گے جس کو کبھی تم نے سوچا بھی نہ. تو فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ لوگ زمین میں فساد برپا کریں گے، خوریزی کریں گے آپس میں، کیا ضرورت ہے اس کو بنانے کے لیے، اگر پیدا کرنے کے لیے؟ اگر بات آپ کی تسبیح و تحلیل کی ہے، بات آپ کی عبادت کی ہے، بات آپ کی رضابندی کی ہے، اے اللہ تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم تو رات دن، ہم میں کہ ایک جماعت سجدے میں ہے تو سجدے میں، ایک جماعت رکوع میں ہے تو رکوع میں، ایک جماعت قیام میں ہے تو قیام میں ہے، ایک جماعت تسبیح و تحلیل میں تو ہے. پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں اللہ کی طرف سے اس انسانیت کو، اس مانو کو، اس مانوتا کا درس اور سبق دینا تھا. اللہ کو بتانا تھا چونکہ سب سے پہلا آدمی پیدا کیا گیا تھا، اس لیے یہ سبق بھی دینا تھا، یہ پاٹھ بھی پڑھانا تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ سامنے آ جائے تو اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی، گھر کے چھوٹے سدسیوں کو بھی لے کر کے بیٹھ جاؤ اور مشورہ کر لو، مشورہ کر لو. اس لیے کہ مشورے میں خیر ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات تمہارے ہی ذہن و دماغ میں آ جائے. اللہ کبھی چھوٹوں کی زبان سے بھی ایسی بات اور اس کے دماغ سے بھی ایسا رائے اور مشورہ دلا دیتا ہے جس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے، اور بڑوں کے ذہن میں وہ بات آتی ہی نہیں. جہاں یہ سبق دیا، یہ پاٹھ پڑھایا کہ چھوٹوں کے ساتھ مشورہ کر لو، وہیں یہ سبق اور یہ پاٹھ بھی دیا آگے کہہ کے انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم اس کو نہیں جانتے. جب فرشتوں نے وجہ بتانا شروع کر دیا کہ اللہ کیا ضرورت ہے، ہم تو یہ ہیں، ہم تو یہ ہیں، گویا کہ ایک طرح سے، حالانکہ فرشتوں کو یہ سب خیال وال آتا نہیں ہے، لیکن یہاں سبق مقصد تھا. گویا کہ فرشتے کہنا چاہتے ہیں ہم تو کافی تھے، دوسری مخلوق کی کیا ضرورت تھی. فوراً اللہ کی گرفت اور ڈاٹا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو کچھ جانتا ہوں تم مجھ سے زیادہ جانتے نہیں ہو، اس لیے میں اس کو پیدا کروں. تو یہ سبق بھی دیا گیا
کہ جب کوئی اپنی رائے اور مشورے پر اڑنے لگے، ضد کرنے لگے، ہوتا ہے نا مشورہ ہو رہا ہے، ایک آدمی رائے دیا اور اس کی رائے نہیں ہوئی، کسی کی رائے پر فیصلہ ہو گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس آدمی دو آدمی کو آپس میں دشمنی ہے، نہیں بنتی ہے، تو اب دوسرا آدمی مشورہ دیا، اس کا مشورہ تو نہیں کارگر ہوا، دوسرے نے مشورہ دیا، اس کا مشورہ لے لیا گیا۔ اب وہ اس کو یہ لگا کہ ارے اس کی بات لے لیا، ہماری بات نہیں لیا، اب یہ بات چل پڑی اور اب اس میں جھگڑا، لڑائی، فتنہ فساد بہت کچھ ہے۔ تو یہ تنبیہ بھی ایسا ہرگز نہیں، رائے دینے کا تو حق ہے، حکم سنانے کا حق نہیں ہے۔ اگر ضد کرتے ہو، اڑ جاتے ہو، تو گویا کہ حکم دے رہے ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی سن لو، پھر رائے کا درجہ، مشورے کا درجہ رہا کہ تو یہ فتنہ ہے، رائے اور مشورہ نہیں ہے۔ اس لیے اس فتنے کو ابھرنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، اس فتنے کو پھیلنے سے پہلے، جڑ پکڑنے سے پہلے، اس فتنے کو مضبوط ہونے سے پہلے وہی توڑ دو، وہی روک دو۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم اس کو نہیں جانتے۔ تو اب یہاں یہ بتانا، پھر وہ پوری تفصیل اب نہیں جائیں گے، وقت نہیں ہے، اس لیے جلدی سے میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات، آپ لوگ گھبرائیے نہیں۔ اس کے بعد جو ہے کیا معاملہ آیا، حضرت آدم علیہ نبینا، فرشتوں سے کہا گیا کہ جو ہے گنوائیے چیزوں کو، فرشتے نہیں گنوا سکے اس چیزوں کے ناموں کو، کلما آدم الاسماء، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے ان ناموں کو گنوا دیا۔ گنوا دینے کے بعد فرشتوں کو احساس ہوا کہ اللہ نے ہم کو بتایا نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے بتا دیا، اس لیے وہ گنوا دیے۔ تو وہاں بھی آپ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو، یعنی انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف اور افضل بنایا اللہ نے۔ اور اشرف اور افضل جو ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، یا اشرف المخلوقات بننے کی وجہ کیا ہوئی؟ اشرف المخلوقات فرشتوں پر اور دنیا کی تمام مخلوق پر، کائنات کی تمام مخلوق پر خالق نے، پیدا کرنے والے نے جو فضیلت دی ہے اشرف المخلوقات کا، اس کی بنیاد علم بنی، اس کی بنیاد علم بنی ہے کہ علم کی بنیاد پر اس کو فضیلت دی گئی۔ تو اب یہ سن لیجئے، اب اینڈنگ کر رہا ہوں کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی، یعنی پیدائش ہوئی، اس وقت بھی علم لازم اور ضروری رہا، اور یہ بتایا گیا کہ علم کے بغیر انسانیت کی جو ہے نہیں ہے، اور زندگی کا تصور نہیں ہے۔ اور جب یہ انسانیت بہت ایک دم اخیر میں لے آیا ہوں میں، انسانیت جب بچپنا تھا، بچپنا سمجھ رہے ہو نا بھائی، بچپنا بالکل بچہ، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تو انسانیت بالکل بچہ تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر انبیاء اکرام آتے رہے، تو بچپنا، پھر لڑکپنا، پھر اس کے بعد جب بچپن ختم ہوا تو لڑکپن آیا، لڑکپن ختم ہوا تو پھر تھوڑا سا جو ہے نوجوانی نہیں بلکہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بلوغیت کے قریب کا زمانہ آیا، پھر اس کے بعد وہ بالغ ہوا، نوجوان جب ہوا تو پھر عمر بڑھی۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ آتے آتے انسانیت بچپن لڑکپن کا دور گزارتے 40 سال کی عمر کو انسانیت پہنچ چکی تھی۔ 40 سال زمانے کے اعتبار سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھ اور شعور کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، 40 سال کی عمر کو پہنچ گئی تھی۔ 40 سال کے عمر پہ جب انسان پہنچ جاتا ہے تو وہاں انسانی جسم و جسامت کی تبدیلی، چینجنگ نہیں آتی 40 کے بعد۔ 40 تک پہلے بہت چیز چینجنگ آتا ہے، بچپن کا الگ ہے، جوانی کا، لڑکپن کا الگ ہے، ادھیڑ کا الگ ہے، تو 40 کے بعد کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ایسی تبدیلیاں چینجنگ آتی ہیں جسم کو کہتے ہیں جزوی چینجنگ، یعنی تھوڑا بہت، بال داڑھی کالی تھی تو سفید ہو گیا، بال کالے تھے تو سفید ہو گئے، کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی کہ داڑھی نہیں تھا، داڑھی جو ہے سب ختم ہو گئی، داڑھی ہے تو ایسا نہیں ہے، وہاں داڑھی نہیں تھی تو جوانی میں آ گیا، تو جزوی چینجنگ اور تبدیلی آتی ہے۔ تو جب 44 کے عمر کو انسانیت پہنچ گئی تو گویا کہ انسانی عقل، سمجھ، سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا۔ 40 سال کی عمر میں شعور وغیرہ سب مکمل ہو جاتا ہے، اب کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ یہ دستور ہے، یہ قانون ہے اللہ کا۔ یہی وجہ ہے
کہ علماء اکرام سے خاص کر حضرت سے شیخ سعدی علی الرحمن ایک موقع سے کہا چہل سال عمر عزیزت گزشت، چہل سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، تیری پیاری عمر 40 سال گزر گئی، اب تک تیرے مزاج سے بچپنا نہیں گیا۔ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو سماج میں بھی کوئی وہ ایسا کام کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اس عمر میں بھی یہی سب کرتے ہو جی، তোমার এটা বয়স হয়ে গেছে আবার এই বয়সে তুমি এরকম কাজ করো। यानी ये तस्वुर नहीं है कि इस उम्र में एक आदमी 40 साल की उम्र के पहुंचने के बाद कोई ऐसा काम करेगा, कोई ऐसी गलती करेगा जो नौजवान बच्चा सब करता है, फौरन आदमी टोक देता है। तो जब इंसानियत 40 साल को पहुंच गई तो आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। और आप सबको एक बात बोलने के लिए मैं यहां पे लाया हूं, जब 40 साल की उम्र आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो अब जरूरत इस बात की थी कि जितनी शरीयत, जितना कानून, जितना दस्तूर अल्लाह ताला ने अब तक अंबिया इकराम को दिया, जितनी किताबें दी, अब कोई ऐसा कानून आना चाहिए, कोई ऐसी शरीयत आनी चाहिए, कोई ऐसी किताब आनी चाहिए जिसमें अब इसके बाद कोई तब्दीली और चेंजिंग नहीं हो सकती है। रहती दुनिया तक वही कानून रहेगा, वही दस्तूर रहेगा, वही ज़ाबता रहेगा। और ये ऐलान है इस्लाम का, ये ऐलान है कुरान का, एक ऐलान है एक मुसलमान बच्चे का, ऐलान है एक आलिम दीन का, ऐलान है एक मुफ्ती का, ऐलान है एक दीन और शरीयत का जानने वाला कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाने वालों, दस्तूर बनाने वालों, ज़ाब्ते बनाने वालों, कसम खुदा की तुम्हारे ज़ाब्ते बनते और टूटते रहेंगे, लेकिन एक मुसलमान का ज़ाब्ता, एक इंसान का ज़ाब्ता जो इंसान के पैदा करने वाले ने बना दिया है, सुबह क़यामत तक कोई तब्दीली और चेंजिंग नहीं हो सकती है, चाहे ये जान रहे या जाए, नहीं हो सकती है तब्दीली। ये एक मुसलमान की ज़बान है, ये दीन के जानने वाले की ज़बान है, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मर मिटने वाले की ज़बान। तो आप इसलिए शरीयत में कोई तब्दीली अब नहीं हो सकती है। जुज़वी तब्दीलियां जो होती हैं उलमा इकराम से खुसूसन, वो तब्दीलियां ऐसे ही है जैसे दाढ़ी सफ़ेद हो गई, ज़रूरत पड़ी ज़माने के हिसाब से तो उसी उसूल को, बुनियाद और बेस को सामने रखते हुए उससे मसाइल की तब्दीलियां कर ली जाती हैं। उसूल नहीं बदलता है, बुनियाद और बेस नहीं बदलता। और उसके बाद सुनिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो तालीम, जब इंसानियत पैदा हुई तो, और जब इंसानियत 40 साल की हो गई तब जब अल्लाह ने दस्तूर दिया, कुरान दिया, किताब दिया, शरीयत दी, तो वज़ू का तरीक़ा नहीं बताया, गुस्ल का तरीक़ा नहीं बताया, हलाल और हराम नहीं समझाया, मसाइल नहीं जड़े। क्या बताया? इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ अपने पाक परवरदिगार आलम के नाम से। पता ये चला कि इल्म के बगैर इंसानी जिंदगी का तस्वुर मुमकिन नहीं है। न जब इंसान पैदा हुआ था उस वक्त इल्म के बगैर जिंदगी थी, न जब इंसान 40 साल को पहुंचा है, इंसानियत शऊर को पहुंच गया है, अक्ल फहमो समझ को पहुंच गया है और उसकी पोख्तगी को पहुंच गया है, तब भी यही कानून अल्लाह का आता है कि पढ़ अपने पाक परवरदिगार आलम के नाम से। गोया के इल्म इंसान की घुट्टी में पेवस्त है। इल्म के बगैर इंसानी जिंदगी जो है वो जिंदगी नहीं है, उसको जिंदगी नहीं कही जा सकती है, उसको नाकाम जिंदगी कही जा सकती है। कामयाब जिंदगी इल्म के बगैर हो ही नहीं सकता है, और वो भी इल्म जो इल्म अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए और अल्लाह पर खत्म किया जाए। दुनिया की तमाम तालीमात अगर अल्लाह की मार्फत और पहचान के लिए हासिल किया जाए और दुनिया को इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए हासिल किया जाए तो इंजीनियर बनना भी सवाब, डॉक्टर बनना भी सवाब, आईएएस आईपीएस बनना भी सवाब, ऑफिस में काम करना भी सवाब, मेडिकल की दुनिया में काम करना भी सवाब, सब सवाब है। इसलिए कि नीयत यह है कि इस्लाम की दीन की खिदमत और दीन का पैगाम हम इसके जरिए पहुंचाएंगे कि एक मुसलमान डॉक्टर बिला वजह का टेस्ट नहीं लिखेगा। अगर मरीज का मर्ज 10 रुपए के दवा से ठीक होता है तो 400 रुपए का टेस्ट नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा 400 रुपए का टेस्ट, 10 रुपए की गोली ही देके उसको ठीक करेगा। वो जानता है कि एक मुसलमान ने यह है
تو جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے نہ ٹیبل کے نیچے سے لے گا نہ ٹیبل کے اوپر سے لے گا, رشوت کے بغیر وہ فائل پر کام کرے گا, دوڑائے بغیر کام کرے گا, وہ دیکھے گا کہ یہ امانت داری ہے, یہ دیانت داری ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ جو امانت کا خیال نہیں کرتا, جو دیانت داری نہیں کرتا, وہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ بد دیانت ہے. اس لیے دیانت داری کا تقاضا ہے کہ ہم ٹیبل پر بیٹھے ہیں تو مجھے ہر اس فائل پر کام کرنا ہے جو میرے سامنے آج آ چکا ہے, اس کو مکمل کر دینا ہے. نہ ٹیبل سے نیچے لے کے اور نہ ٹیبل کے اوپر لے کے, نہ آفس کے باہر لے کے, نہ چپراسی کے ذریعے لے کے, نہ دوست کے ذریعے لے کے, نہ رشتہ دار کے ذریعے لے کر کے کام نہیں کرنا ہے. کام تو وہی کرنا ہے جو میری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی, گھوس دینے والا بھی گھوس لینے والا بھی, دونوں جہنمی ہے. جب ایک مومن, ایک مسلمان IAS IPS افسر اور سرکاری افسر بنے گا, ڈاکٹر انجینئر بنے گا, تو اس کو یہ امانت اور یہ دیانت داری اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں اور اسلام کی تعلیم ہوگی. اس لیے کہ وہ اس مدرسے کے بوروں میں بیٹھ کر ان اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کر کے بانصیب بن کر کے قرآن اور دین کا علم سیکھا ہے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی ہے. اس لیے وہ IAS IPS افسر ہے, وہ سرکاری دفتر میں کام کرتا ہے, لیکن سب سے پہلے وہ مسلمان ہے. اور اس کی مسلمانیت ان دینی اداروں نے, ان مدرسوں نے, ان مکتبوں نے, ان علماء نے ان کے سینوں میں زندہ کر رکھا ہے. اس لیے ایک مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے, چور نہیں ہو سکتا ہے, بددیانت نہیں ہو سکتا ہے, رشوت خور اور گھوس خور نہیں ہو سکتا ہے, کام چور نہیں ہو سکتا ہے, اپنے اس کی دی ہوئی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے. اس لیے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے. جب یہ میسج, یہ پیغام ہم سرکاری دفتروں سے ان تک پہنچا دیں گے جو اسلام دشمن ہیں, جو مسلمانوں کو ٹیررسٹ اور دہشت گرد بتاتے ہیں, جو مدارس کو ٹیررسٹ اور دہشت گردی کے جگہ اور اڈا بتاتے ہیں, ان کو یہ بتانا ہوگا کہ آج جس کرسیوں پر تم بیٹھے ہو, جہاں سے تم فیصلے لیتے ہو, آج جس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے تم ڈیسیژن لیتے ہو, تم فیصلے سناتے ہو, جن عدالتوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہو, یہ ان مدارس کی دین ہے. انہیں مدارس کے پڑھنے والوں نے, انہیں بوریا میں بیٹھنے والوں نے, اسی زمین پر بیٹھنے والوں نے اپنی قربانیاں دے کر کے, اپنے پرانوں کی جو آہوتی دے کر کے اس ملک کو آزاد کر کے تمہاری کرسیوں تک تم کو پہنچایا ہے. یہ مدرسوں کا دین ہے. اگر مدرسہ باقی ہے تو یہ دیش باقی ہے. مدرسے نہیں رہیں گے, علماء نہیں رہیں گے, تو یاد رکھنا یہ دیش پھر غلامی کی زنجیر میں چلا جائے گا. آج یہ غلام پھر ہو رہا ہے, آج یہ کرپٹ ہو رہا ہے, کرپشن یہاں ہے, کرائم ہے, جرائم ہے, نفرت کی بیج بوئی جا رہی ہے. آج اگر اس کو کوئی دور کر سکتا ہے تو یہی مدرسے والے دور کر سکتے ہیں, اور پھر اس کو کرپشن کی غلامی سے, اس کے کرائم کی غلامی سے, اس کے جھوٹ کے دلدل سے, اس کے تاریخ کے مٹانے والوں کے دلدل سے یہی علماء اور یہی مدرسے والے اس کو نکال کر کے پھر اس ملک کو پاک اور صاف ستھرا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی صلاحیت یہی رکھتے ہیں. انہی کا جگر ہے. تم بولڈوزر چلا کے گھروں کو توڑنے والوں, مدرسوں کو توڑنے والوں, کان کھول کر سن لو, ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہماری ہسٹری پڑھو, اتہاس پڑھو. ہم کو توپوں میں باندھ دیا گیا تھا اور توپ چلا کر کے ہمارے جسم کے, ہمارے شریر کے چیتھڑے اڑا دیے گئے تھے, لیکن جنگ آزادی سے ہم اس کے اناروں سے پیچھے نہیں ہٹے تھے. ہمارا اتہاس یہ ہے. تم بلڈوزر چلا کے ہمیں کیا ڈراتے ہو, کیا پیغام, کیا میسج دیتے ہو؟ ارے ہم تو وہ ہیں, تم جیلوں میں ڈال کے ڈراتے ہو. ارے ہمارا اتہاس پڑھو. ارے یہ تو اس ملک کا, اس دیش کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اتہاس ہم نے لکھا ہے. ہم اتہاس اس ملک کا, اس دیش کا لکھ رہے ہیں, اور کل بھی اس دیش کا اتہاس لکھیں گے. اور ہم ملک کے وفادار ہیں, اس لیے اتہاس ہم لکھتے ہیں. تم ملک کے, اس دیش کے غدار ہو, اس لیے تم اتہاس کو مٹانے چلے ہو. کہیں نام مٹاتے ہو, کہیں نام ہٹاتے ہو. ارے ہم تو نام لکھنے والے ہیں. لکھا
है लिखते रहेंगे, मरते दम तक इतिहास लिखेंगे और इस मुल्क का सर ऊंचा करेंगे। हम वफादार हैं, तुम्हारे गद्दार कहने से हम गद्दार नहीं हो सकते। गद्दारी यह है कि इसके आइन को बर्बाद किया जाए, इसके दस्तूर को बर्बाद किया जाए, इसकी तारीख को मिटाया जाए, इसके इतिहास को मिटाया जाए और इस देश को आजादी का जो है शरबत पिलाने वाला, आजादी का अमृत पिलाने वालों को आज तुम मुल्क का दुश्मन करार देते हो। ये तुम्हारी बदनसीबी है, ये तुम्हारी गद्दारी है और इस देश की बदनसीबी है कि तुम जैसे बददार लोग इस देश के वफादार बन बैठे हो। ये मदारिस की देन है, इन्हीं दीनी इदारों का देन है, इन्हीं उलमा का देन है, इन्हीं फटे पुराने पहनने वालों की देन है कि ये गुदड़ियों में बैठकर लाल है, ये गुदड़ियों में बैठकर लाल है, ये फटे पहन कर करके जिगर मजबूत रखते हैं और हर आंधियों का मुकाबला करते हैं। इंशाअल्लाह ईमान इस कल्ब में ऐसा अल्लाह ने समा दिया है कि मरते दम तक अपने ईमान की, अपने दीन की, अपने कुरान की, अपने इस्लाम की, अपने मदारिस इसकी हम हिफाजत करेंगे। हम रहे न रहे, आने वाली नस्लों को ये पैगाम देते हैं कि उसी मजबूती के साथ खड़ा रहना। तुम खड़े रहे तो कोई रमाई का लाल नहीं ठहरा है जो तुम्हारे सामने खड़ा हो सके, इसलिए कि तुम बहैसियत मुसलमान के खड़ा होना और जब तुम उस पर निगाह डाल दोगे मोमिनाना निगाह, तो निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मोमिन बनकर निगाह डालना, चोर बनकर मत डालना, ज़िनाकार बनकर मत डालना, झूठा बन के मत डालना, गद्दार बन के मत डालना, तो किसी का माल हड़प कर मत डालना, बल्कि सच्चा और पक्का मुसलमान बनकर डालना। तो इंशाअल्लाह जिस दिन हम मोमिन बन जाएंगे उस दिन दुनिया हमारे कदमों में होगी और दुनिया पर हम होंगे और उस दिन अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा और ये हालात बदल जाएंगे। इसलिए इन मदारिस को अपने माल, अपने जान, अपनी बात, अपने मशवरे से भरपूर मदद करो। जब आवाज दिया जाए इसको जिंदा करने के लिए अपनी जिंदगी देनी पड़े तो दे दो, लेकिन इसको जिंदा रखना। ये बचेगा, ये बाकी रहेगा तो आने वाला वंश मुसलमान होगा, मोमिन होगा, वरना पता नहीं क्या क्या होगा। और याद रखना इन मदारिस के उलमा को कुछ मत कहना, कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कहने से। जिनके कहने से फर्क पड़ता था उन्होंने कह दिया है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में का बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। ये दामन फैला के जो तुमसे भीख मांगते हैं ये भिखारी नहीं है, ये तुम्हारे मोहसिनीन है, तुम पर एहसान करते हैं कि भीख मांगकर तुमसे लाते हैं, वरना तुम्हारे बच्चों का पाकिट खर्च जितना है, स्कूल खर्च जितना है, उतना इनकी तनख्वाहें भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इनको बिजनेस करना नहीं आता, इनको तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बिजनेस करने आता है। अगर ये बिजनेस पे आ जाएं, ये तिजारत पर आ जाएं तो तुमसे बेहतर बिजनेस करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन तुमसे ज्यादा इनका मजबूत रहेगा और इनके बाल बच्चे तुमसे ज्यादा खुशहाल रहेंगे। तुम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देख नहीं सकोगे, इतनी बुलंदी पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि तिजारत ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करेंगे। लेकिन ये इनकी कुर्बानी है, ये कुर्बानी है कि ये दामन फैलाकर भीख मांग मांग कर कम कम तनख्वाहों पे तुम्हारे जनरेशनों का, तुम्हारे वंशों की ईमान की हिफाजत की फिक्र में घुलते हैं और इसीलिए जीते हैं। ये तुम्हारे मोहसिन है, ये बददयानत नहीं है, ये बदअमीन नहीं है, ये तुम्हारे महसिन है, तुम्हारा इनका एहसान है तुम्हारी वंशों पर, तुम पर, तुम्हारे आबा व अजदाद पर। इसलिए इनकी कदर करो, इनकी इज्जत करो और इनकी जूतियां सीधी करो। इनकी जूतियों की बरकत से, इनकी जूतियों की बरकत से तुम सलामत रहोगे, तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा, तुम्हारा वंश सलामत रहेगा और तुम्हारा वंश जो है ईमान से शर्मसार रहेगा, वरना हशर बहुत बुरा होगा। और आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।